جن قوموں میں یہ چار چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کی قسم وہ چھا جاتی ہیں پوری دنیا میں، چاہے کسی مذہب سے۔ میرا تو مذہب کہتا جھوٹ نہ بولو، انہوں نے تو سسٹم سمجھ کے جھوٹ کو دور کیا، انہوں نے ایک سسٹم سمجھ کر ملاوٹ سے دور کیا اپنے آپ کو۔ ہم نے تو ہمارے تو انعام کے لیے رکھا ہے، سچ بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، بولتے بولتے ایک دن آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور ایک بندہ سچ بولتا ہے تو سچ بولتے بولتے اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ صدیق کا کتنا درجہ ہے نبیوں کے بعد؟ نبیین، صدیقین، شہداء۔ دوسرا نمبر ہے نبیوں جو سچا، آپ نے فرمایا سچا تاجر اس طرح میرے ساتھ ہوگا، قیامت والے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ یہ ہیں چیزیں جس پر ہمیں کام کرنا ہے، جس پر اینکروں کو بیٹھ جانا چاہیے۔ ہاں جی، چھوڑے دفع کرو سیاستانا نو، انہوں بس تسی کہو، تسی رام تو پیاں چھوڑ دیو، وہ اس کو کہے وہ اس کو کہے۔ غیبت پر کام کرو، جھوٹ پر، سکولوں میں، کالجوں میں، مساجد میں، مدارس میں، یہاں تو ہم بغض بڑھتے ہیں۔ میری اس طرح نہیں لگتی اس مسیحت والے نال تے میں 4 نمازی بحال کے اس دے خلاف شروع ہوئے ہیں۔ یہ غیبت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی سفر سے آ رہے ہیں، آرام کرنے کے لیے بیٹھے، جب جاگے تو ان کا جو غلام تھا وہ سویا ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں آپس میں کہ یار اس کو چاہیے ہمارے سے پہلے جاگ کے کو کھانے پینے کا بندوبست کر دا، غلام ہے غلام، یہ بریک بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہاں کندھے اچک دینے کیونکہ ہم نے آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے نا، استنجا کرنا آندہ نہیں تھے، میرے پاس یونیورسٹی آکسفورڈ کی، میں نے فلاں سے پڑھا ہوا ہے سلفی صاحب، تو یقین کرو اس کو پوچھو تینوں اعوذ باللہ آندھی ہے تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ پوچھا پھر کہنا جا یار ان بھوک لگی ہے، جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جا تے لے کے آ کچھ تے کھائیے۔ وہ گیا غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ کے دوست مانگ رہے ہیں کچھ کھانے کو۔ آپ نے فرمایا ان کو بولو تم نے تو کھا لیا ہے، جو کھانا تھا اس کے تو ریشے تمہارے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پتہ جب چلا تو ڈر گئے، کیوں؟ ڈرنا ہی ہے اللہ کا، اللہ کو ماننا کیا ہے؟ اللہ کی مانو، ڈر جو بس اللہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا نا، زانی زنا کرتا ہے وہ تو معافی اس کو مل جاتی ہے، وہ معافی مانگتا ہے۔ تم نے غیبت کی ہے، اس کی طرف دیکھو، یہ اس سے معافی مانگو۔ ہم نے اس کو گناہ سمجھا، جتھے بہنے شروع ہو جانے ہیں، بھائی دی بھائی کردا پیا، بہن دی بہن کردی پئی، ماں دی پتر کردا پیا، پتر دی ماں کردی پئی ہے، گھروں میں تباہی مچی پڑی ہے، تے نام بیچارے جادوگراں دا بدنام ہے، خود پاپ کرو نام ہو شیطان کا بدنام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے لہجے، اپنے رویے درست کریں۔ اگر بیوی کوئی ذہن میں ہے، کوئی ذرا تھوڑی سی الجھی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا نرم پڑ جاؤ نا، مت دروگے بنو نا، ذرا برداشت کر لو، بیوی ہے نا یار تیری، وہ ایسی مردانگی ہے کہ بیوی دیاں میرے در تک نہیں ہے، اکھاں کر لے سا تیریاں فلانے نہیں ہے پترے۔ وہ اللہ کے بندے، مردہ کرتا ہے مردہ، نرم چیز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم ہے نا، یہ تیری پسلی سے پیدا کی ہے نا، اس کو پسلی ٹیڑھی ہوتی سیدھی، اس کو سیدھا کرو گے جو ٹوٹ جائے گی۔ حکمت کے ساتھ گھروں میں امن ہو جائے گا۔ نہیں نہیں میرے تکی میں جلے آنا ہے جی کر کے تک دیے، میرے بول پانی منگنا تو تاں بھی تک دیے، پھر نام کس دا لگ گیا ہے بدنام، یہ جادو کیتا ہے کسے؟ اپنا رویہ تو درست کرنا، گھر آنا داخل ہو سلام کرنا، اسے حکم تجھے ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو، کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ تو کیا کرو، اللہ کہہ رہا ہے نا قرآن میں ہے نا، الانبیاء میں پڑھ لو نا۔ یہ میں کہنا میں بیوی نے سلام کرا، نوکر آئیے دروازہ کھولنے تو میں اس نے سلام کرا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم جب گھروں میں داخل ہو، اپنے یا غیروں کے،
کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ، خالی گھر ہے نا، تم جب سلام کرو گے تو وہاں اگر جنات شیاطین ہیں تو وہ بھاگ جائیں گے اسلام کرنے سے. یہ یاد رکھنا، یہ فارمولہ ہے. سلام اتنی بڑی سلامتی ہے، جب تم سلام کرتے ہو اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی آتی ہے. اس پر کرنا تھا نا مجھے کام. میں نے جو ہو پھنس گئے تو ان کو تویزوں داغوں پہ لگا دیا، کڑو چھلوں پہ لگا دیا. ہاں جی، اے مچھیاں نو پانی دے وچ نا راوی دے کنارے دے جا کے اوتھے بھی انہاں بدبختاں نے کی کیتا ہے، روح رنگ کے گلابی رنگ دی تے وہ پھیپڑے بنا کے لوکاں نوں دئی جا رہے. اللہ اکبر. مچھیاں نال بھی دھوکھا ہے، انساناں نوں چوہے کٹ کٹ کے انہاں دا قیمہ کھوا رہا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یا اللہ معاف کر دے. یہ ہے آپ جو باہر کے رہنے والے دیکھا وہ کھانے میں ملاوٹ ڈال سکتے ہیں. کبھی سنا کوئی پکڑا گیا ہے؟ یہاں تو بادشاہ وہ کرتے دوائیاں کی ملاوٹ، روح افزا دی ملاوٹ، کوکا کولا دی ملاوٹ، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں دوائیوں میں ملاوٹ. ہائے 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 ہائے، اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ وہ قومیں کرتی ہیں جن کی اخیر ہو جاتی ہے، پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. زبان سے ہم نفرت کرتے ہیں اپنی. ہاں جی، بتانا ہے میں انگلش جانتا ہوں، غیروں کی تو چلا جو وہ کیا کہتے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بول گیا. انگریزی بولاں گے تو میرا روپ پے گا نا لوگاں تے. ہاں جی، اپنی پنجابی دے وچ ٹٹی دا نام نہیں لینا. ہاں جی، تو عربی دے وچ نا انگلش دے وچ پی پی کہہ دینی ہے. اللہ اکبر. اپنے چاولوں کا کوئی نام نہیں. یہ جی چائنیز پلاؤ، یہ جناب رشین سیلیڈ، انا للہ، یہ لباس، مر جاؤ اور جاؤ مر جاؤ، سارے ڈوب کے مر جاؤ. تمہارا مذہب اوپر سے آیا، ڈائریکٹ اللہ نے بھیجا. تمہارا لباس، تمہارا کھانے کا طریقہ، تمہارے سونے کا طریقہ خالق نے بھیجا اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سو، فرمایا تجھے قبض ہے اس طرح بیٹھ، تیرا قبض کا علاج ہو جائے گا. حکنے کراتے ہو ڈاکٹروں کے پاس جا کر، اور نبی سے پوچھو قبض کیسے ٹوٹتی ہے، دکھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ کے بتایا آپ نے، طریقہ بتایا. کیمرہ نہیں ہوتا، میں بیٹھ، میرے وال کیمرہ کر، میں بیٹھ کے بتاواں کہ کس طرح قبض کا علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ پاؤں اٹھاؤ، یہ اٹھا کے یہ آگے کر کے اس طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے. یہ اس طرح بیٹھ کے یہ اٹھی ہوگی، اس پر پریشر ہوگا. میدا کدھر ہوتا ہے، بڑی آنت ایسے دباؤ پڑے گا. یہ نبی کا طریقہ ہے قبض کا، کہ قبض ٹوٹے گی تمہاری اس طرح. اس طرح بیٹھو گے، وزن اس کے پیچھے، یہ اٹھایا ہوا سارا وزن اس کے اوپر. دیکھو تمہیں نہ ٹھیک، اللہ کرے قبض تو جو مرضی کیا نا. ہن کون کرے جی، ہن سیٹ تے بندہ بیٹھا ہے، سگرٹ پی جاندہ پیا، ناول پڑھدا جا رہا ہے. ہاں جی، موبائل کھولیا ہے، ٹچو ٹچ لیٹرینوں کے اندر ناولیں، گانے. تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم ٹوائلٹ میں جاؤ تو کیا کرو، کیا کرو، باہر کھڑے ہو کر کیا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کس نے سکھایا اپنی اولادوں کو، کس نے بچایا اس کو پلیت جنوں اور جننیوں سے؟ پھر آپ نے فرمایا جو یہ پڑھ کے جاتا ہے پھر خاموشی سے اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، اگر وہ بغیر کسی وجہ کے بولے، پہلے تو جس نے یہ دعا پڑھی جنات شیاطین اور انسان کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہ اس کی شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں. جب وہ بولتا ہے، کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا پردہ وہ ہٹ جاتا ہے، وہ پھر تمہاری شرمگاہوں سے کھیلتا ہے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں سنی، پڑھی. یہ تو بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں یار. یہ لوگ چاندتے چلے گئے تھے، سنجے دی علی گل کردا پیا.
اللہ اکبر کبیرہ. دعا کرو اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بنا دے. اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دے دے. یا اللہ پھر سینے کھولو نبی کے لیے انشاءاللہ. پھر اللہ تمہیں ہر چیز کا حل نبی سے بتائے گا. کیوں کہ یہ دین فطرت لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی میں نے پیدا کر دیا؟ نہ، ایسے نہیں میں نے پیدا کیا. تو تم تو خوش نصیب ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو کہ پہلے انبیاء علیہ السلام تمنا کرتے ہیں کاش اب ہم محمد کی امت میں سے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آج اپنا حال دیکھ رہو، تم نے چھوڑ دیا، تمہارے سے چھڑوا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیچھے لگا دیا. تنڈی منڈے نال تے منڈی اگوں اللہ نال تو ماما لگنا میں مال بھی کھائی جانا لوکاں دا، لوکاں نو اللہ تو ہٹا کے اپنے پیچھے لایا ہی. کیا ہو رہا ہے؟ جو تعلیم دی جاتی اسی کے اثرات ہوتے ہیں. یہ جو غیر اللہ کی پوجا اب ایک نیا اڈا بن گیا ہے. لاہور میں مولوی صاحب فوت ہوئے ہیں، اب وہاں بھی سجدے شروع ہو گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ کتابیں لکھی جائیں گی، پھر قصے کہانیاں، جیسے لکھا ہوتا ہے نا کہ فلاں فرشتے ہم تپھا ماریا تو دی اکھ کٹ سٹی. ہوں اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا جائے گا. اپنی آنکھوں سے نا اس دور میں دیکھ لیا نا تم نے، دیکھو نا لوگ جا رہے ہیں نا ادھر سجدے کر رہے ہیں نا. یہ جو نبی کا خاصہ تھا، نبی جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہاں دفنایا جاتا ہے. جہاں نبی فوت ہوتا ہے نا، جو رسول فوت ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں فوت ہوئے، آپ کی قبر مبارک وہیں ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ محفوظ رکھے میرے بھائی. نبی سے محبت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب، ان سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. کہ جائے مقتل پر اپنے بیٹے کو سلا دیا. پتہ آج فیصلہ ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم نے شہید کر دینا ہے. اپنا سکا بیٹا لاؤ دنیا میں مثال کوئی ایسی کہ سکے بیٹے کو اس جگہ پر سلا دیا اور اپنے بھتیجے کو بولتا بھاگ جا. ایسی محبت لاؤ کوئی ہے؟ ایسی محبت کوئی مثال ہے؟ سکا بیٹا وہاں سلا دیا تو کیا اس کے عوض اس کو کیا ملے گا؟ ایمان ہی نہیں لایا. نبی نے فرمایا میرے کان میں چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں اللہ کو کہہ دوں گا. کان میں کہہ دے میرے. اللہ اکبر کبیرہ. بات کو سمجھو. لا إله إلا